بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ اس حاجز کا ترتیب کے مطابق میرٹھ کی خانقاہ پہ گزرا اور ہفتے کا دن دہلی سے بھوپال اور بھوپال سے اندور اور اتوار کا دن ترتیب کے مطابق احمد آباد شہر کے اندر ایک مجلس ہوتی ہے مسجد کے اندر. اس مجلس سے جب رخصت ہوا تو طبیعت تو رات سے خراب ہونی شروع ہوئی تھی. تب سے لے کر آج ہی مسجد میں حاضری کی توفیق ملی ہے. ساری نمازیں گھر پہ ہوتی رہیں. چونکہ اس مجلس کا اعلان پہلے سے لوگوں کے ذہن میں معہود ہوتا ہے اور ترتیب بنی ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ اس مجلس کو منعقد کریں. نیز آج کل ملک کے حالات اور یہ جو پینڈیمک حالات پوری دنیا کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت و مصلحت ہے آج تک بندوں کے تو سمجھ میں آیا نہیں ہے. اور یہ مرض ہے یا مکر ہے کیا ہے اور اس کی رفتار کیا ہے، یہ بھی سب سمجھ سے باہر ہے. ان حالات کے اندر ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے انفاس عیسیٰ، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کے ملفوظات کو اپنے یہاں دارالعلوم کی مسجد میں سنا کر اس کی تشریحات کی ہیں. آپ کے سامنے اس کا ایک سبق پیش کیا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی الحمدللہ حسب حال ہے. ایک تاریخی روایت چلی آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک فلسفی کھڑا ہوا تھا اور ذہن کے اندر اس نے ایک سوال بنایا. اور سوال یہ بنایا کہ یہ آسمان کو اگر کمان مان لیا جائے، آسمان کا جو قطر ہے پورا، اس کو اگر کمان مان لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ مصائب ہیں ان کا تیر بنا لیا جائے اور چلانے والی ذات اللہ کی مان لی جائے، تو اس تیر و کمان سے کون بچ سکتا ہے؟ تو سامنے سے ایک سفید ریش آ رہے تھے. پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ تو کہا میں نے ذہن میں ایک سوال تو بنا لیا ہے لیکن اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ وہ کیا؟ کہ آسمان کا جو قطر ہے اگر اس کا کمان مان لیا جائے اور اللہ کی پیدا کردہ مصائب کا تیر مان لیا جائے اور چلانے والی ذات اللہ کی مان لی جائے، تو اس تیر و کمان سے کون بچ سکتا ہے؟ تو کہا اس کا جواب تو بہت آسان ہے. کہ وہ کیا؟ کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے قدموں میں گر جائے. تیر چلانے والا اپنے قدموں پہ کبھی تیر نہیں چلاتا، وہ تو ہمیشہ ٹارگیٹ کی طرف چلاتا ہے. وہی روایت جو تاریخی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ذکر فرمائی، مختلف انداز سے کم و بیش الفاظ کے تفاوت سے یہ کتابوں میں درج ہے، بزرگان دین کی زبان سے سننے میں ملتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جواب وقت کا کوئی نبی ہی دے سکتا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے یہ جواب دیا. اور بات بالکل 100% صحیح کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے دامن میں آ جائے. چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے دامن میں آ جائے، اور خاص طور سے جب کبھی خطرہ ہو، اور خطرہ بھی اگر اسی ذات سے ہو جی، تو پھر اسی ذات کے قدموں سے چمٹ جائے، لپٹ جائے، اس کی ٹانگیں پکڑ لے. ظاہری بات ہے آدمی اپنی ذات پر پھر حملہ نہیں کرتا، وہ تو سامنے کرتا ہے. اس وقت ہم تمام کی مثال ایسی ہے جیسے ڈسکنیکٹ وائر کے ٹکڑے. بجلی کے تار ہوتے ہیں،
ان کے اندر فی نفسی ہی کرنٹ پاس ہونے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن آگے سے بھی وہ ڈسکنیکٹ ہے، پیچھے سے بھی ٹکڑے ہیں. لہذا اس کنارے پہ پنکھا جوڑو یا اس کنارے پہ جوڑو، پنکھا نہیں چلے گا. اس کنارے پہ بلب لگاؤ یا اس کنارے پہ بلب لگاؤ، بلب روشن نہیں ہوگا. کوئی بھی مشینری اس کنارے پہ جوڑو یا اس کنارے پہ جوڑو نہیں چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہے. اس کے اندر کرنٹ کے بہنے کی صلاحیت ہے، وہ کنڈکٹر ہے، اس کے اندر بجلی کی رو بہنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس لیے اس سے کوئی چیز نہیں چل پا رہی کہ وہ پیچھے سے کسی سے جڑا نہیں ہے. اگر اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، تیسرے کو چوتھے کے ساتھ اور چوتھے کو مین لائن کے ساتھ، تو سارے ٹکڑے چونکہ جڑے ہوئے کنیکٹڈ ہیں. اب ان جڑے ہوئے ٹکڑوں کے اندر بجلی کی رو چلنے لگی ہے، بجلی کا کرنٹ بہنے لگا. اب لاسٹ کنارے پر جو بھی آپ مشین لگائیں گے وہ مشین چل پڑے گی. ہم تمام کے تمام افراد جو ہیں فی نفسی، ہم تمام کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت و ولایت حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کسی سے وابستہ نہیں کر رکھا. اگر ہم اپنے آپ کو کسی سے وابستہ کر لیں اور ضابطے کے مطابق جی ہم اپنے آپ کو جوڑیں اور ویسی زندگی گزاریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ گزارنے کا حکم دے رہے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر دکھلائی ہے، تو پھر مزہ آ جائے جی. اور ضابطہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ضابطہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں کا سب سے مکرم بندہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو جی، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، قدم قدم پہ جی پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا ہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی عظمت کو دل میں بسائے ہوئے ہو اور اس کی عظمت کے پیش نظر دائیں بائیں قدم نہ رکھتا ہو بلکہ سیدھا اس راستے پہ چلتا ہو جس راستے پہ چلنا مطلوب ہے. یہ ہے ضابطے کی زندگی. تو اللہ پاک نے فی نفسی صلاحیت تو رکھی ہے ہر بندے کے اندر، لیکن ہم ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور آج کے اس دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی ہے، اس کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم جب کہ ہمارے پاس فزیکل حالات کمزور ہیں، فزیکل صلاحیت بھی ہمارے پاس نہیں ہے جی، تو پھر اس صورت میں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راستے صرف دو ہی ہیں، اگر صلاحیت ہے تو ضرب یضرب، اور نہیں ہے تو صبر یصبر. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، صرف دو راستے ہیں. تو ہمارے ہاتھ میں فزیکل صلاحیت بھی نہیں ہے. جب فزیکل صلاحیت نہیں ہے تو پھر جس کیفیت کے اوپر ذات حق کی مدد اور نصرت آیا کرتی ہے وہ کیفیت تو پیدا کریں، یعنی جم جائے، صبر، مکمل صبر، حالات پر جم جانا، اللہ کی طرف رجوع، ذرہ برابر بھی اس میں شکوہ شکایت نہیں، تائیں بھائی نہیں، بس اللہ کی طرف. صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے اندر جب تھے جی کتنے شدید حالات تھے، کتنے شدید حالات تھے. ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے ٹیک لگا کر، یہ سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کعبۃ اللہ کے زیر سایہ تھے، اور ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دل بھرا ہوا، جسم ٹوٹا ہوا، حالات چاروں طرف بالکل مایوسی کے، اور کیا فرما رہی؟ متی نصر اللہ. وقت کے صحابہ جی کس مقام تک اللہ پاک نے ان کو آزمایا تھا کہ وقت کے صحابہ ہل کر رہ گئے، اور کہا متی نصر اللہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے کلمات فرمائے کہ فکر مت کرو، حالات بہت اچھے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے، بس تھوڑی سی کسر باقی ہے. یہ ہوتا ہے صبر، یعنی اتنا جم جانا، اتنا جم جانا، اتنا جم جانا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہی پر نظر نہ جائے، اللہ ہی کی طرف رجوع. بہرحال ہم خوشحالی میں ہوں یا تنگ دستی میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں، نظر ذات حق پر ہو، نظر ذات حق پر ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستگی ہو،
دعاؤں کے ذریعے سے، جی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، قرب الطاعت کے ذریعے سے، قرب النوافل کے ذریعے سے، جی ہم اللہ کی طرف جڑے رہیں، اپنے آپ کو وابستہ کر کے رکھیں۔ عجیب بات یہ ہے، بہت سارے نوجوان بچے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے مقام کی کوئی جو ہے صورت اپنے تصور میں کچھ اور گھڑی ہوئی ہوتی ہے، کچھ اور گھڑی ہوئی ہوتی ہے، لہذا وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مقام ملے لیکن اس درجے کا ملے۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، جی تذکر و تفکر کی شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، جی ذکر لسانی کرتا ہے، ذکر قلبی کرتا ہے، اور محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اوامر پر عمل کرتا ہے، نواہی سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ اسی پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی مقام نہیں مل رہا۔ اب پتہ نہیں وہ مقام کس چیز کو سمجھتا ہے، پتہ نہیں مقام کس چیز کو سمجھتا ہے، وہ اڑنے کو مقام سمجھتا ہے یا سر نیچے اور پیر اوپر کو مقام سمجھتا ہے، جی یہ کوئی کم مقام ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کوئی کم توفیق ہے کہ جس نے گناہوں سے بچا رکھا ہے اور طاعت سے وابستہ کر رکھا ہے، جس نے گناہوں کی نفرت کو دل میں ڈال رکھا ہے، جی اور طاعت کی محبت دل میں پیدا فرما رکھی ہے، یہ کوئی کم مقام ہے؟ لیکن اس کو کوئی مرتبہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو کوئی مقام ہی نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے گناہوں سے بچ جانے کی توفیق کا مل جانا، طاعت کی محبت اور رغبت کا دل میں پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، بس اللہ پاک اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ ہمارا پالنپور کے علاقے میں جانا ہوا، اس میں ایک بھاگل جگانا ہے، اسی طرح ٹوکریا ہے، مجادر ہے، یہ بالکل قریب قریب رہنے، یہ قریب قریب چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ میں نے پہلی مرتبہ بھاگل اور یہ ٹوکریا اور یہ سب علاقے دیکھے، تو میں نے سوچا کہ واقعی اگر یہ علاقے میں نے دیکھا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا تھا۔ ماشاءاللہ ہماری ماں بہنیں جی کھیتوں کے اندر کام کر رہی ہیں تو حجاب کے ساتھ، ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے جو بھینس کے نیچے ڈول لگا کر بیٹھی ہوئی ہے دودھ دوہنے کے لیے اور حجاب کے ساتھ، یعنی برقعے کے ساتھ۔ کچھ عورتیں جنگل سے لکڑیاں لے کر آ رہی ہیں سر پر اور وہ فل برقعے میں ہیں، اور برقعہ بھی خاص قسم کا ٹوپی والا برقعہ ہوتا ہے، مکمل اس میں تستر ہوتا ہے۔ خیر اس کے بعد تو مسلسل کئی مرتبہ جانا ہوا، اب جانا ہوتا رہتا ہے۔ تو میں نے ایک مرتبہ ان کو یہ کہا، بھائی دیکھو نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو نہ پیچھے ہٹنے کی، جہاں ہے جس کیفیت میں ہے اسی پہ جمے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے گلاٹ کھاؤ گے تو اللہ رب العزت نے اگر یہ کیفیت دے رکھی ہے کہ گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں ہے، طاعت کی محبت ہمارے دل میں سمائی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، جی اور طاعت کر کے دل خوش ہوتا ہے، اور گناہ کا سوچ کر بھی آدمی کو گھن آتی ہے، اور اگر ہو جاتا ہے تو ندامت و شرمندگی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ گاڑی صحیح سمت میں چل رہی ہے، اور گاڑی پٹری پر ہے، اتری نہیں ہے، اتری نہیں۔ تو فی نفس ہی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ دیکھیں نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں۔ ولایت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک کے لیے کھول کے رکھا ہے۔ بچہ بھی ولی بن سکتا ہے، جوان بھی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی بن سکتا ہے، عورت بھی بن سکتی ہے، مرد بھی بن سکتا ہے، جی اس میدان میں اللہ پاک نے دوڑ لگانے کے لیے بندوں کے لیے اس کے دروازے کھلے رکھے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ولایت سے کم چیز پر راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کہیں میرے پیارے اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے، ہمیں ولیوں کے سردار بنا دیجیے، جی اللہ سے یہ مانگے، یہ چیز مانگ۔ اور اس ولایت کے لیے صرف یہ نہیں کہ ہم صرف دعا ہی دعا کریں، بلکہ جتنے اسباب اللہ رب العزت نے ہمیں میسر فرمائے ان اسباب کو اختیار کریں، وضو کریں، قبلہ رخ بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں،
قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں جی، اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں، اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کریں، اپنے کانوں کو جو ہے غیبت سے اور معصیت کی چیزیں سننے سے محفوظ کریں جی، اپنے قدم کو راہ استقامت پر آگے بڑھائیں جی، ان کے ذریعے سے مجاہدہ کریں، جتنے اختیار میں ہمارے مجاہدے ہیں اتنے کریں، روزہ رکھیں جی، تو جتنے ہمارے اختیار کے کام ہیں ان میں ہم کمی نہ کریں، ان میں ہم کمی نہ کریں، اور جن چیز کے ہم مکلف ہیں، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ، حضرت واقعی حضرت تو حکیم الامت تھے، جب بھی کوئی مرید کوئی سالک ان کے پاس خط لکھتا اور کہتا کہ حضرت میرے لیے گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، میرے لیے بدنگاہی سے بچنا میرے لیے بہت مشکل ہے، حضرت میں فلاں فلاں گناہ کرتا ہوں، ان سے بچنا بہت مشکل ہے، حضرت فرماتے مجھے یہ بتائیں یہ آپ کے اختیار میں ہے یا غیر اختیار میں؟ حضرت کا ایک اصول تھا، پر یہیں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تھا، معاملہ آسان کہ حضرت فرماتے کہ یہ اختیار میں ہے یا آپ کے اختیار سے باہر ہے؟ تو کہتا حضرت یہ اختیار میں ہے، یہ اختیار میں ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ حضرت فوراً تجزیہ کرتے، جب غیر اختیاری ہے تو غیر اختیاری پہ تو پکڑ نہیں ہے۔ میں نے ادھر دیکھا جی، ادھر دیکھا کوئی چیز نظر آئی تو یہ دیکھا، یہ دیکھنا میرے دیکھنا ایک دم سے جو ہوا یہ غیر اختیاری تھا، اور لیکن جب دیکھا کوئی ہے تو فوراً نظر ہٹا لی جی، تو پہلے نظر پڑی غیر اختیاری اور پھر فوراً میں نے ہٹائی، تو ہٹانے میں میرا اختیار استعمال ہوا۔ تو غیر اختیاری چیز پہ پکڑ نہیں، اختیاری چیز پہ پکڑ ہے۔ نہیں سمجھے آپ بازار سے جا رہے تھے، ایک گلی میں مڑے اور آپ نے سامنے ایک خوش قامت عورت کو دیکھا، اور جیسے نظر پڑے آپ نے نظر ہٹا لی، تو پہلی نظر معاف، اس لیے کہ وہ غیر اختیاری تھی جی، غیر اختیاری تھی، لیکن آپ نے پھر ایک مرتبہ سوچا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح ہے کیا جی، اب جو دیکھ رہے ہیں آپ بالارادہ دیکھ رہے ہیں، اختیار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس میں گناہ ہے، اس میں گناہ ہے۔ تو غیر اختیاری چیز پر گناہ نہیں ہے، اختیاری چیز پہ گناہ ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو آپ نے گناہوں کی قسمیں اپنی ذکر کی ہیں، یہ اپنی مصائب کا تذکرہ کیا ہے، یہ بتاؤ اس میں آپ کے اختیار میں کتنے ہیں اور اختیار سے باہر کتنے ہیں؟ کہا یہ اختیار میں ہے، کہا جس کا کرنا اختیار میں ہے اس کا چھوڑنا بھی اختیار میں ہے۔ جب میرے نظر اٹھا کر دیکھنا اختیار میں ہے تو نظریں جھکانا بھی میرے اختیار میں ہے جی، نظریں اٹھا کر دیکھنا اختیار میں ہے تو نظریں جھکانا بھی اختیار میں ہے۔ اچانک چھینک آئی، اچانک چھینک آئی، کوئی کہے ارے کیا چھینکتا ہے؟ کہا یہ میرے اختیار میں تھوڑی، اس پہ پکڑ نہیں۔ تو جب کوئی چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ کسی کو ڈانٹا کیوں جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک اسی طرح کہ جب گناہ جو بندہ بتا رہا ہے کہ میں اس گناہ کا عادی ہوں، حضرت فرما رہے ہیں جب وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ ڈرنا کیا، آپ کی پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو آپ بتا رہے ہیں وہ غیر اختیاری نہیں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جب آپ کے اختیار میں ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں تو نہ کرنا بھی آپ کے اختیار میں، کھانا آپ کے اختیار میں ہے تو نہ کھانا بھی تو اختیار میں ہے، دیکھنا اختیار میں ہے تو نہ دیکھنا بھی تو اختیار میں ہے، چلنا اختیار میں ہے تو نہ چلنا بھی تو اختیار میں ہے جی۔ میں روزانہ ایسے آدمی کے پاس جاتا ہوں جہاں گناہ کا ماحول ہے تو میں اس سے بچنا بہت مشکل ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو جانا آپ کے اختیار میں کہ جی ہاں، تو کہا پھر نہ جانا بھی تو آپ کے اختیار میں، نہ جایا کریں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہر سالک وہ اندھا دھن سالک بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، بس منہ پھٹ ایک دم سے کہہ دیتے جی بدنگاہی سے بچنا میرے لیے بہت مشکل ہے، یہ تو ایک کیفیت کا ایک رخ ہوا، بہت مشکل ہے، لیکن بچنے کی کوئی تدبیر بھی کر کے دیکھی، بچنے کی کوئی تدبیر بھی کر کے دیکھی، تدبیر اختیار کریں پھر کہیں کہ بچنا مشکل ہے تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی، تدبیر تو کی نہیں، پلاننگ تو کیا نہیں۔ مثال کے طور پر مجھے یہاں سے بازار جانا ہے، ٹھیک ہے، اب میں بازار جانے سے پہلے جب گھر سے نکلوں تو اپنے نفس کے ساتھ ایک معاملہ کروں کہ دیکھو بھائی
ادھر سے بازار جانے تک، بازار پہنچنے تک ہرگز ہرگز کسی کو نہیں دیکھنا. اللہ ناراض ہوں گے، بے برکتی آئے گی، رزق میں بے برکتی ہوگی، عمر میں بے برکتی ہوگی، اعمال میں بے برکتی ہوگی، چہرہ بے نور ہو جائے گا جی، اور دل کی کیفیت ساری کی ساری جل کر خاک ہو جائے گی. لہذا بازار تک بدنگاہی نہیں کرنا. اب آپ نے ارادہ کیا جی، چپل پہنے، بسم اللہ کر کے باہر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اب چلے. اب جب آپ پوری کوشش اس بات کی کہ بدنگاہی نہیں کرنی، تو آپ وقت سے پہلے ہوشیار ہو جائیں گے کہ نہیں؟ وقت سے پہلے ہوشیار ہو جائیں گے. لہذا آپ نے دیکھا کہ کوئی شوخ رنگ نظر آ رہا ہے تو آپ نے فوراً نظریں جھکائی، یہ شوخ رنگ کسی عورت کا پہنا ہوا لباس ہے. آپ محتاط ہو گئے. جب بازار پہنچ گئے تو آپ نے اپنے نفس کو شاباشی دی، شاباش اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہاں تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیا. آپ ایک دکان میں گئے، دکان پہ سودا وغیرہ لیا، لینے کے بعد آپ نے پیسے دیے. اب جب وہاں سے چلنے کا وقت آیا تو پھر نفس سے معاملہ کریں، بھائی دیکھو اب یہاں سے مسجد جانا ہے، مسجد تو قریب ہے، گھر تو بہت دور ہے. جب وہاں سے یہاں تک تو نے بدنگاہی نہیں کی، اب مسجد تو بہت قریب ہے، مسجد تک نہیں کرنا. غرض یہ کہ نفس کے اوپر تھوڑا 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 بوجھ ڈالیں تو اس کے لیے سہارنا آسان ہو جائے گا. آپ فجر کے بعد ہی ارادہ کر لیں، دیکھو شام تک کوئی بدنگاہی نہیں کرنی، نفس کے او ہو شام تک نہیں کرنا، بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کچھ کم کرو. تو اس طرح سے اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، تھوڑا تھوڑا بوجھ کر کے ڈالیں. پھر دیکھیے انشاءاللہ جیسے چھوٹے منع کو لے کے چلتے ہیں بازار میں بال کٹوانے کے لیے. اب بچے کے لیے بال کٹوانا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کہتے بیٹا بازار جانا ہے، ڈائریکٹ بال کٹانے کے لیے نہیں کہتے اس کو، بازار جانا ہے، وہاں کھلونے ہیں اور کچھ چیز اور بھی لانا. ہاں ابو میں بھی چل رہا. اب چلتے چلتے گئے، کچھ کھلونے دکھائے کہ کھلونے کا ابو لے لو کہ نہیں، جب واپس ہوں گے تب لیں گے، ابھی تھوڑا اور آگے چلو. اتنے میں حجام کی دکان پہ آ گئے. اب ابو میں نہیں کٹاؤں گا بال. ارے بیٹا بیٹھو تو صحیح، تھوڑے تھوڑے بال کٹوانے، تھوڑے تھوڑے سے بال کٹوانے. اب جب تھوڑے تھوڑے بال کے لیے کہا تو وہ تیار ہو گیا، بال کٹوا دیے. آپ لے کر آ گئے، کچھ کھلونا دلایا، کوئی اور چیز کھانے کی دلائی، لے آئے گھر پر. اگر گھر سے ہی کہتے کہ بال کٹانے چلو تو پورے راستے اس کے ساتھ میں دھینگا مشتی کرنی پڑتی، پورے راستے اس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا. راستے میں نہ جانے کتنی مرتبہ روتا، کتنی مرتبہ چلاتا، کتنی مرتبہ ہاتھ مروڑتا، بد اخلاقی سے پیش آتا. اس لیے اپنے نفس کے اوپر تھوڑا تھوڑا بوجھ کر کے ڈالو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ اپنے گھوڑے سے کام لیتے ہو تو کم از کم اس کو چارہ بھی تو ڈالو، اس کو دانا بھی تو دو. کہا اس نفس کے ذریعے سے آپ اگر کام لے رہے ہو تو اس کو کچھ کھلاؤ بھی تو صحیح. وہ فرماتے تھے نفس کو کہو دیکھو بھائی 3 پارے آج قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اگر 3 پارے ہو جائیں گے تو میں آئس کریم کھلاؤں گا. جب 3 پارے پڑھ لیے تو آئس کریم کھلاؤ بھی. اگر گھوڑے سے سواری لیتے رہو گے، کام لیتے رہو گے، دانا نہیں دو گے تو رسہ توڑا کے بھاگ جائے گا، رسہ توڑا کے بھاگ جائے گا. اسی طرح اگر نفس کے ساتھ میں اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے تو یہ باغی تاغی ہو جائے گا. تو کہا اس سے کام لو، اس سے کام لو اور اس کو راحت بھی پہنچاؤ. فرمایا کہ یہ حکمت بھرا انداز ہوتا ہے، حکمت بھرا انداز ہوتا ہے. اس حکمت سے کام لوگے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. جی بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ بالکل نادان بچے کی طرح ہے، نفس جو ہے نادان بچے کی طرح ہے، اس سے بہلا بہلا کر پھسلا کر کام لینے ہوتے ہیں. کسی نے اس کو جو ہے نادان بچہ کہا، کسی نے اس کو جو ہے ایک پالتو جانور کی طرح کہا جی، کہ اس کو جیسے تربیت کرتے ہیں اور وہ ناچنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے. حالانکہ وہ چوپایا ہے، جانور ہے، لیکن پالتو جانور کو جب اس کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بھی مہذب ہو جاتا ہے، وہ بھی کھیل کود دکھانے لگتا ہے، اس کے ذریعے سے بڑے بڑے منافع حاصل کیے جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح پالتو جانور کی طرح اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. الگ الگ انداز سے بزرگوں نے اس کو سمجھانے کی، سمجھنے کی کوشش کی ہے. بہرحال ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع کریں، اللہ کی طرف کامل رجوع کریں. صرف سفید سفید کپڑے پہننے، جبہ و دستار پہننے،
ٹوپی پہننے, چہرے پہ داڑھی سجانے, صرف اس سے ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا اور ہم مسلمان کہلانے لگے. دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لوگ مسلمان سمجھتے ہیں, صرف اسی سے کام نہیں چلے گا. نجات کے لیے اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک 100% اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, 100% اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اور اللہ پاک نے جو ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں, ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں, ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. حالات بہت نازک چل رہے ہیں, حالات بہت نازک چل رہے ہیں, لیکن امید افزا بھی ہیں جی, ہوپ فل بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قوی امید بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے. جو حالات بدلنے والے ہوتے ہیں, بدلنے سے پہلے ایسی ہی کیفیتیں ہوتی ہیں. کتابوں میں, تاریخوں میں اسی طرح کے واقعات آئے جی. جب رات بہت تاریک ہو جاتی ہے, بہت تاریک ہو جاتی ہے, بس اس کے بعد فوراً تھوڑی دیر کے بعد صبح صادق کا اجالا نمودار ہوتا ہے. جب سرنگ کے اندر چلتے 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 لمبا وقت ہو جاتا ہے, پھر دور کنارے سے جی معمولی سا سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ نظر آتا ہے, اور وہاں سے لگتا ہے کہ یہ منفذ ہے, یہاں سے نکل جائیں گے, اور وہ ایک امید کی کرن ہوتی ہے. اور جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں وہ کشادہ ہونا شروع ہوتا ہے, یہاں تک کہ بندہ پار نکل جاتا ہے جی. اسی طرح کوہرے کے اندر, سردی کے موسم میں کوہرا ہوتا ہے, کوہر ہوتا ہے شمالی ریاستوں کی طرف, تو آدمی اگر کوہرے کو دیکھے گا تو نہیں سفر کر سکے گا. لیکن چلنے والا جب ہمت کر کے چل پڑتا ہے, جو جتنے حصے میں آگے داخل ہوتا ہے اتنا کھلنا شروع ہوتا ہے. پیچھے سے پھر سے تاریک و ڈارک نظر آتا ہے, لیکن آگے کھلنا شروع ہوتا ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتے ہیں. تو ایک تو ہمت نہ ہارے, آگے بڑھیں جی, اللہ تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہیں, اور گرتے پڑتے آگے چلتے رہیں, بڑھتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وابستگی مکمل جوڑ کے رکھیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جی, وہ چلنا اسی طرح سیکھتے ہیں. گرتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, روتے ہیں, پھر اٹھ کر چلتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر چوٹ لگتی ہے, پھر اٹھتے ہیں, یہاں تک کہ پھر دوڑتے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں گے انشاءاللہ. تو ہم قدم قدم پہ کئی مرتبہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں, کئی مرتبہ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, کئی مرتبہ معمولات ٹوٹ جاتے ہیں, چھوٹ جاتے ہیں. تو مایوس ہو کر ہم نہ بیٹھیں. نفس و شیطان تو یہی کہنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ تم اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے. صبح کو توبہ کرتے ہو, پھر 2 گھنٹے کے بعد توڑ دیتے ہو, 2 گھنٹے کے بعد پھر کرتے ہو, پھر 4 گھنٹے کے بعد توڑ دیتے ہو. صبح سے شام تک تو 10 مرتبہ تمہاری توبہ ٹوٹتی ہے. تم اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے. نہیں, کبھی اس کے جھانسے میں نہ آئے, کبھی جھانسے میں نہ آئے. کپڑے میلے ہوتے ہیں, پھینکا نہیں کرتے, دھو لیا کرتے ہیں. آج تک نہ کپڑے میلے ہوتے ہوتے تھکے اور نہ ہم دھوتے دھوتے تھکے. جب اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور ہماری توبہ کو قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ قبول کرتے کرتے نہیں تھکے, تو توبہ کرنے والا, توبہ مانگنے والا, مغفرت مانگنے والا کیوں تھک گیا؟ یہ اصل میں یہ نہیں تھا کہ نفس و شیطان اس کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ تو اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا. یاد رکھنا, اگر ہم نے گناہ کیا, گناہ ہم سے ہو گیا, پھر ہم نے توبہ کر لی, پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کر لی, پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کر لی, پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کر لی, یہ بھی استقامت کی ایک قسم ہے. یہ بھی استقامت کی ایک قسم ہے. اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی, انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی, اور اختتام توبہ ہی پر ہوگا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ ہار نہیں رہا, نفس و شیطان اس سے گناہ کروا رہا ہے, پھر میری طرف رجوع کرتا ہے, یہ جانتا ہے کہ غفور رحیم رب اس کا موجود ہے, پھر نفس و شیطان اس سے گناہ کرواتا ہے, پھر یہ جانتا ہے کہ میرا رب معاف کرنے والا موجود ہے. میرے بندے شاباش, فکر مت کر جی, فتح اور نصرت تیرے ساتھ ہوگی ہماری. تو اللہ کی مددیں, اللہ کی نصرتیں گنہگار بندوں کے ساتھ. روایت میں ہے کہ اگر بندے گناہ کرنا چھوڑ دیں, پھر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا فرمائے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے جی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما لوں. اللہ تعالیٰ کو جی معاف کرنا پسند ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوتے لیکن غفور رحیم نہ ہوتے, معاف نہ کرتے, تو یہ اللہ کی ذات میں عیب تھا. اللہ سب کچھ ہوتے لیکن تواب نہ ہوتے, معاف کرنے والے نہ ہوتے, غفار نہ ہوتے جی, مغفرت کرنے والے نہ ہوتے,
تو اللہ کی ذات میں یہ عیب تھا، اور اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ یہ عاجز تو کہا کرتا ہے ہر عبادت کے لیے نیک ہونا ضروری، پاک صاف ہونا ضروری، صاف ستھرا ہونا ضروری، جی، لیکن توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری، اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری۔ اللہ پاک نے ایک باب رکھا ہے، باب التوبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بنایا بندوں کے لیے، جو میرے بندے گنہگار ہیں وہ اس دروازے سے اپنی درخواست کو پروسیس کریں۔ وہ جیسے ریلوے اسٹیشنوں پہ کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے، فوجیوں کے لیے، ہینڈی کیپ معذوروں کے لیے، جی، اس طرح کوئی اللہ پاک نے اپنے قرب کی کھڑکیاں بنائی ہیں۔ یہ نماز والوں کے لیے، یہ حج والوں کے لیے، یہ زکوٰۃ والوں کے لیے، یہ صدقہ خیرات والوں کے لیے، اور یہ گنہگاروں کے لیے۔ گنہگار بندے مایوس نہ ہو، وہ اس کھڑکی سے ہماری طرف قدم بڑھائیں، وہ اس کھڑکی سے ہماری طرف درخواست بڑھائیں، ہم ان کی درخواست کو قبول کریں گے۔ بتائیے اگر اللہ پاک نیکوکاروں کے ہوتے تو گنہگاروں کا پھر کون تھا؟ اللہ اگر صرف نیکوکاروں کے ہوتے تو گنہگاروں کا کون تھا؟ اس لیے مایوس بالکل نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کریں، جی، نہ اپنی بیماریوں سے مایوس ہو، جی، نہ روحانی بیماریوں سے مایوس ہو، نہ جسمانی بیماریوں سے مایوس ہو۔ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی ہے۔ ہمارے مرض بڑے نہیں ہیں، اللہ کی شفا بڑی ہے۔ ہمارے قرض بڑے نہیں ہیں، اللہ کے خزانے بڑے ہیں۔ ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑی، اللہ کی رحمتیں بڑی۔ کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ نفس بالکل ایک ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے، شیطان ایسے مقام پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ سب کو مل رہا ہے، سب نوازے جا رہے ہیں، تو چونکہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ تجھے نوازا جائے، تو اس قابل ہے ہی نہیں، چھوڑ دے اس کو۔ کس کو؟ اللہ کو۔ نفس شیطان کبھی یہاں تک کہتا چھوڑ دے اس کو، وہ سب کو نواز رہا ہے، دیکھ کتنے دن سے تو تڑپ رہا ہے، کتنے دن سے تو مچل رہا ہے، کتنے دن سے تو پریشان ہے، چھوڑ دے، بھول جا۔ یہاں تک لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ نہیں، اس وقت ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک وسوسہ ہوتا ہے بہت بڑا، کئی مرتبہ یہاں ایمان سے پھسلنے کا موقع آ جاتا ہے، فوراً ہمت کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، جی، میرا رب ہے، وہی میرا سہارا ہے، وہی میرا سب کچھ ہے، وہی میرا سہارا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے ذات سے کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کے سوا ہمارا ہے کون؟ اللہ کے سوا ہمارا ہے کون؟ اگر ہم زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اور جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ پوری ہوتے ہوئے نظر نہ آئے، خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم تو پورا کر دیا۔ اور وہ کیا حکم پورا کیا؟ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہم نے مانگنے کا کام تو پورا کیا نا، تو ایک حکم پہ تو ہم نے عمل کیا، ایک حکم پہ ہم نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا بنا لے، اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے وابستہ فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اجالا نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر جو اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اللہ ان کا خاتمہ فرما دے، ان کے ڈیرے اٹھا دے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور توحید سے منور فرما دے، جی، اپنی محبت سے اللہ رب العزت بھر دے، اور جلوت میں اور خلوت میں اللہ پاک ہمیں خاص کیفیت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری صحت بالکل اس قابل نہیں تھی کہ آپ کے سامنے بیٹھ سکتا، اللہ رب العزت نے ہمت عطا فرمائی، کچھ بیٹھیں، کچھ بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے نافع بنا دے، اور آئندہ مجالس کے سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو خانقاہ کا نمبر ہے اس پر ضرور ڈیٹیکٹ کر لیں کہ انعقاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، حالات کس طرح کے ہیں، کس طرح کی پابندیاں، جی، اللہ کرے کہ جیسا چل رہا ہے ویسا ہی سب چلتا رہے، اور اللہ پاک اس وبا سے اور اس بلا سے، اس آزمائش سے اللہ پاک پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں امت کی جو تربیت فرمانا چاہتے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ ہماری تربیت بس یوں ہی فرما دیجیے۔ ہم کمزور بندے ہیں، نافع تولے جانے کے قابل نہیں ہیں،
جی آگے سامنے رمضان مبارک بھی آ رہا ہے، 2 سال سے تو ہر آدمی اپنے اپنے مقام پر بالکل جکڑا ہوا اور بالکل جامد رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس رمضان مبارک میں دعا ہے کہ پیارے اللہ حرم پاک کے دروازے بھی کھل جائیں عافیت کے ساتھ، لوگ عمرے پر بھی جائیں اور وہاں کی حرم پاک کی عبادت بھی کریں، اس کا لطف بھی حاصل کریں، اور انفرادی اجتماعی جو رمضان مبارک میں اجتماعات ہوتے ہیں ان سے بھی لطف اندوز ہوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار کر دے، تاہم حالات پر نظر رکھیں۔ سفر کرنے سے پہلے ہرگز اندھا دھند سفر نہ کر لیں، بلکہ رابطہ کر کے فون کر کے اس کے بعد آگے چلیں۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ میرے والد بیمار ہیں، میرے ایک رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بہت زیادہ سیریس ہے، ان کی شفا کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ حاجی بشیر باغبان بلگام حالت سیریس ہے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ نیز ہمارے ملنے والے دوستوں میں ایک مفتی عبدالحمید صاحب تھے بلگام کے اندر، بالکل جوان العمر تھے، میں سمجھتا ہوں 35-40 سال غالباً عمر رہی ہوگی۔ وہ پچھلے جمعہ کو اللہ کی رحمت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ادارے کے محتم تھے، ذمہ دار تھے، اور اکثر ہماری ملاقات حرم شریف میں ہوا کرتی تھی یا پھر بیلگام میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ادارے کے لیے اللہ پاک ان کا نعم البدل مہیا فرمائے۔ نیز ہمارے بہت پیارے دوست مولانا عمران صاحب خانپوری دامت برکاتہم، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ ان کی جوان بیوی کا انتقال ابھی 1 ہفتے پہلے ہوا۔ میں خود سفر میں تھا، اسی گزشتہ ہفتے میں ہوا، میں خود سفر میں تھا۔ 2 پھول جیسے بچے ہیں، اللہ رب العزت کی بہترین کفالت کا انتظام فرمائے۔ اور ہمارے دوست کو اللہ تعالیٰ ان کی ہم تعزیت کرتے ہیں۔ میں تو ابھی تک ان سے مل بھی نہیں سکا، خود بیمار تھا، انشاءاللہ ان سے ملنا ہے۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دل کی مرادوں کو پورا فرمائے اور بچوں کے لیے بہترین کفالت کا اللہ پاک انتظام فرما دے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے گاؤں کے اندر انتقال ہوئے ہیں اور بہت سارے نیئر ڈیئر لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہم تمام کے لیے دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، رسالہ ثواب کا بھی اہتمام کریں۔ اور دوستو ہم تمام کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھو بہت تیزی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت بڑا کوئی ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ جی ایسے ایسے نوجوان جن کے بارے میں ابھی تک آئے، پرسوں تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، 4 دن پہلے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، کئی مرتبہ رات کو ملاقات ہو رہی ہے، صبح میں اعلان سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اچانک کی موتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بالکل قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے ہم بالکل غافل نہ رہیں، توبہ استغفار کا خاص اہتمام رکھیں، جو لین دین کے معاملات ہیں ان کو کلیئر کریں، جو کچھ بقایا ہے ان کو دینے کی پختہ نیت ہو، اور جو عبادات کے قبیل سے جو چیزیں ہیں جن کی قضا ہو سکتی ہے ان کی قضا آج ہی سے شروع کر دیں، ابھی سے شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ رب العزت بیڑا پار فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے چند لمحات کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، کچھ حضرات بیعت ہونے والے، تو پہلے یہ کلمات پڑھ لیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکریہ، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ ابتدائی بہت مختصر معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی، صبح شام پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت پاؤں پرا روزانہ اہتمام کریں اس کا۔ نیز 5 وقت کی نمازیں سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔
اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور انٹرنیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، محروم نہ فرمائی، محروم نہ فرمائی، محروم نہ فرمائی۔ اللہ اپنی ولایت دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اللہ اپنی معرفت دے دیجئے۔ اللہ گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا دیجئے، طاعت کی محبت دل میں جما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، گناہوں کی نفرت ایسی دل میں ڈال دیجئے جس طرح مرے ہوئے کتے کو دیکھ کر گھن ہوتی ہے، خنزیر کو دیکھ کر گھن ہوتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، گناہوں کی نفرت ایسی دل میں ڈال دیجئے، گناہوں کی نفرت ایسے دل میں ڈال دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والے بندوں نے وہ گناہ نہیں کیے جو ہم نے چھوٹی چھوٹی عمروں میں کر ڈالے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، گناہ کی وہ کون سی قسم ہے جو ہم نے نہیں کی؟ کہ اللہ، بہت سے گناہ وہ ہیں جو اب تک نہیں کر سکے، وہ اس لیے نہیں کر سکے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کا بھی کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے، اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، 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 معاف کر دیجیے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے ربا معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ جی، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ، ہم میں کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ماضی قریب میں جن کے انتقال ہوئے سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ یا اللہ، جن اداروں کی محتم دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ ان کے لیے بہترین کفالت کا انتظام فرما۔ یا اللہ، ان کا نعم البدل عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو معصوم بچے تڑپتے ہوئے رہ گئے، یا اللہ ان کی تسلی کا سامان مہیا فرما۔ یا اللہ، ان کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ، ان کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، آپ کے فیصلے پر راضی رہنے والا مزاج عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے۔ میرے پیارے اللہ، نہ جانے کتنے اسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں۔ یا اللہ، بوڑھی ماں پریشان ہے،
یا اللہ بوڑھے باپ پریشان ہے، یا اللہ بھائی بہن پریشان ہے، یا اللہ گھر کے سارے سامان بیچ چکے، گھر کے زیورات بیچ چکے، لیکن مریضوں کو شفا نہیں مل پا رہی، یا اللہ بل بڑھتے جا رہے ہیں، رب کریم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ امت کی بے کسی اور بے بسی پہ ترس کھا لیجیے، اللہ امت کی بے کسی اور بے بسی پہ ترس کھا لیجیے میرے پیارے اللہ، رحمت کا معاملہ فرما، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں جہاں بستے ہیں، یا اللہ جہاں جہاں بستے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ باطل کے شر سے حفاظت فرما، یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، نظر بد لگنے والوں کی نظر بد سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے، جادوگروں کے جادو سے، یا اللہ پوری امت کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مشاہد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، جہت ستہ سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ حق کا بول بالا فرما، باطل کا منہ کالا فرما، یا اللہ جو اس ملک کے اور اس ملک کے امن کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے امن اور سکون کو یا اللہ برباد کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو دے دیجئے، یا اللہ ورنہ دفع دور کر دیجئے، دفع دور کر دیجئے، نیست و نابود کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، یا اللہ جو دشمنیاں پھیلاتے ہیں، یا اللہ جو خاندانوں کے اندر، ملک کے اقوام کے اندر دشمنیاں پھیلاتے ہیں، میرے پیارے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، یا اللہ ان کی جگہ بہترین انسانوں کو پیدا فرما، میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اللہ دور قریب سے چل کر دوست احباب آئے ہیں، میرے پیارے اللہ مہنگا پیٹرول مہنگا ڈیزل پھونک کر آئے ہیں، اللہ مہنگا کرایہ ادا کر کے آئے ہیں، یا اللہ یہ صرف اور صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں، یا اللہ یہ آپ سے محبت رکھتے ہیں، میرے پیارے اللہ شادی بیاہوں میں سفر کرنے والے بہت، موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت، گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت، میرے پیارے اللہ یہ بندے صرف اور صرف آپ کی محبت میں سفر کر کے آئے، یا اللہ کبھی ضائع نہ فرمائی، اللہ ضائع نہ فرمائی، یا اللہ ضائع نہ فرمائی، آنے کو قبول فرما، جانے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، یا اللہ ان کی جھولیاں یا اللہ خوشیوں سے بھر دیجئے، دامن کو خوشیوں سے بھر دیجئے، رزق حلال میں برکت دے دیجئے، رزق حلال میں برکت دے دیجئے، کاروبار میں برکت دے دیجئے، گھر بار میں برکت دے دیجئے، اعمال میں برکت دے دیجئے، ایمان میں برکت دے دیجئے، یقین کامل دے دیجئے، احسان کامل دے دیجئے، احسان کامل کا کامل احساس دے دیجئے، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، کہ اللہ ان دعاؤں پر دور بیٹھے ہوئے ماں بہنیں جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے جس پر آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے اندر جو جائز نیک تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، ارادے ہیں، جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، بہت سی تمنائیں تو ایسی ہیں، یا اللہ تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا فرما، یا اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے اور بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، ان کو مناسب رشتے عطا فرما، جن کی منگنیاں ہو چکی، رشتے ہو چکے، یا اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق یا اللہ نکاح کرنا آسان فرما، جن کا نکاح ہو چکا میاں بیوی میں اس دیواجی زندگی کی جو لذت اور محبت ہونی چاہیے وہ نہیں قائم ہو سکی، یا اللہ ان میں محبت پیدا فرما، یا اللہ جن میں محبت ہے اور نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، یا اللہ ان کی گود کو اولاد سے بھر دیجیے، یا اللہ ان کی گود کو خوشیوں سے بھر دیجیے، نرینہ اور اللہ بیٹے اور بیٹی عطا فرما دیجیے، میرے پیارے اللہ جو تمنائیں ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، آپ دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے واقف ہیں، تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔